اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو پیارے بچوں آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ تمام کو ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. کیونکہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ تو کیا آتا ہے، ہر طرف عاشقان رسول کے اندر بہار سی آ جاتی ہے. کیوں نہ ہو، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے پیر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. کوئی کیا کرتا ہے، عرس منانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. کوئی رسائل کو خرید کر تقسیم کرواتا ہے، تو کوئی ختم قرآن کرواتا ہے، تو کوئی محفل نعت کرواتا ہے. تو اسی طرح کڈز مدنی چینل بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کر آیا ہے جس کا نام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں سنا کریں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن سننے کو ملے گی. تو آج کے ہم پروگرام میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں سنیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خاص بندوں کو بتا دیا تھا. کیا کر دیا تھا پیارے بچوں؟ بتا دیا تھا. تو آئیے اسی کے متعلق ہم کچھ واقعات سنتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب جو ہیں، انہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کی رات دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام بھی ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پر تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد صاحب کو یہ بشارت دی کہ اے ابو صالح، اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو اللہ پاک کا ولی ہے اور میرا اور اللہ پاک کا پیارا ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ یعنی اسٹیٹس، کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹس. اس کا اسٹیٹس تمام ولیوں میں اس طرح ہوگا جس طرح تمام انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے. یعنی جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تمام ولیوں کے سردار ہوں گے. پیارے بچوں، یہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی آپ کے والد صاحب کو یہ بشارت دی کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو اللہ پاک کا ولی ہے، اور دیگر تمام اولیاء کرام آپ کے بیٹے کی فرما برداری یعنی اوبیڈینس ہوں گے. اسی طرح ہم ایک مشہور بزرگ کا واقعہ سنتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں کیسا بتایا تھا. تو چنانچہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ہے پہلے کبھی ان کا؟ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ 5ویں صدی، کون سی صدی پیارے بچوں؟ 5th century.
ابھی کون سی سینچری چل رہی ہے؟ 21 کون سی چل رہی ہے؟ ہاں اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے کہ 5th سینچری میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور اس کا لقب محی الدین ہوگا اور وہ تمام ولیوں کے سردار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی نہیں پیارے بچوں، اسی طرح اللہ پاک نے دیگر بزرگان دین کو بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کے بارے میں بتایا۔ آئیے ہم ایک اور بزرگ کا واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہنے لگے کہ عنقریب عراق کے شہر میں، کس میں؟ عراق میں ایک عجمی شخص پیدا ہوگا۔ پیارے بچوں کیا پیدا ہوگا؟ عجمی شخص۔ عجمی شخص سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو پہلے کے زمانے میں نا 2 قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کتنی قسم کے؟ ایک ہوتے تھے عربی اور ایک ہوتے تھے عجمی۔ عربی وہ ہوتے تھے جو عرب میں پیدا ہوئے، عربی بولتے ہیں، عربی نسل والے ہیں، تو وہ عربی کہلاتے تھے۔ اچھا جو عربیوں کے علاوہ ہوا کرتے تھے نا وہ عجمی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ عنقریب عراق کے شہر میں ایک عجمی شخص پیدا ہوگا کہ جو اللہ پاک اور لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ اسٹیٹس والا ہوگا، یعنی مقام اور مرتبے والا ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ فرمائیں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے کس طرح آپ کا مقام اور مرتبہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی کچھ خاص بندوں کو بتا دیا تھا اور آپ کی محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی۔ پیارے بچوں اسی طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو ظاہری طور پر اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ 880 سال۔ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 880 سال، یعنی 880 ایئرز حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے ظاہری طور پر گئے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر آج بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو پیارے بچوں ابھی ہم انشاءاللہ غوث پاک کے نعرے لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی لگائیے گا۔ فانوس ہدایت ولیوں پہ حکومت ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت شہباز خطابت ہے باعث برکت، غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور بالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ اسٹیٹس والے ہیں۔ تو پیارے بچوں جو یہ آپ کو پرچموں پر بلو رنگ نظر آ رہا ہے تو کوئی بتائے گا کہ یہ کس کا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو معلوم ہے، چلے بھائی آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ غوث پاک کے گنبد کا رنگ ہے، یہ کس کا ہے؟ گنبد کا رنگ ہے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ غوث پاک کا مزار کہاں پر ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ اچھا آپ کو بھی پتا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ بتائیں غوث پاک کا مزار کہاں پر ہے؟ آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ عز و جل کر پھر دوبارہ اس سلسلے میں حاضر ہوں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو سنائیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد غوث اعظم، یاد